بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں محمد فاروق ڈوگر نمائندہ خصوصی روزنامہ پاکستان پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایم ایس اطہر قریشی صاحب جو کہ چیئرمین ہے پی ایم ایچ ڈی ٹی وی اور چیئرمین ہے ٹی ٹی ایس جے گروپ آف کمپنیز. اطہر قریشی صاحب ہمارے ماہ ناز تجزیہ نگار ہیں اور پاکستانی پولیٹکس پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور خاص طور پر عمران خان صاحب پر جو انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے ایک پروگرام میں کہہ چکے ہیں قریشی صاحب. تو ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پر وکلا کا دھاوا اور ساتھ ساتھ انہوں نے چیف جسٹس کا جو چیمبر ہے اس کو گھیرے میں لے لیا اور جسٹس اطہر من اللہ جو کہ چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ محصور ہو کر رہ گئے تھے اپنے آفس میں اپنے چیمبر میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے پاک فوج کے جو ترجمان ہیں میجر جنرل بابر افتخار صاحب. انہوں نے ایک بار پھر بڑے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور بغیر تحقیق کے بات کرنا مناسب نہیں اور فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے اور یہ جو وہ بیان دینے پر مجبور ہوئے ہیں, ہم قریشی صاحب سے پوچھیں گے کہ ایسی کیا محرکات تھی کہ جو پاک فوج کے ترجمان کو یہ بیان دینا پڑ گیا. یہ جو ہمارے سیاستدان اس وقت جو کر رہے ہیں حرکتیں, ملک کی سلامتی کی, ملک کی ترقی کی کوئی فکر نہیں ہے, صرف کرسی کے چکر میں. تو اس چکر میں یہ اداروں کو بھی گھسیٹ رہے ہیں. تو ہم سٹارٹ کریں گے ہمارے مین ٹاپک اسلام آباد ہائی کورٹ پر وکلا کا دعویٰ. سر جی یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں ذرا سوال کر لوں. یہ بتائیے کہ یہ وکلا اتنی گنڈا گردی پہ کیوں اترے ہوئے ہیں پاکستان میں؟ کسی بھی ملک میں ایسا میں نے کلچر نہیں دیکھا جو پاکستان میں کلچر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ناظرین اور بہت شکریہ محترم جناب فاروق ڈوگر صاحب. امید کرتا ہوں کہ ہمارے محب وطن پاکستانی خیر و عافیت سے ہوں گے جی اور پاکستان کے بہتر مستقبل کی سوچ میں محو ہوں گے. جی ناظرین یہاں جو ہم دیار غیر میں بیٹھ کے اپنے وطن کے حوالے سے جو گفتگو کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو ہمیں ایک ایک لفظ کو بڑے سوچنا پڑتا ہے اور بڑے غور و خوض کے بعد یہ بات کرنی ہوتی ہے. کیونکہ ہم جس کلچر میں, جس ماحول میں رہتے ہیں, جو خاص طور سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ ایسا کلچر ہوتا ہے کہ نہ اپنے ہوتے ہیں نہ اپنی زبان ہوتی ہے اور ہمیں پھر فکر رہتی ہے ہر وقت اپنے وطن اور ملک کی اور اپنے لوگوں کی جو وہاں آباد ہیں. بالکل. تو ہماری نگاہ جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا, جب ہم کرکٹ کا میچ چل رہا, کرکٹ کا اس لیے وہ اگزامپل دے رہا ہوں کہ ہمارے جو نیازی صاحب کپتان رہے, جب کرکٹ میں جب میچ چل رہا ہوتا ہے نا, تو کمنٹیٹر جو ہوتا ہے جو باہر بیٹھ کے جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا, وہ بہتر انداز میں تجزیہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس بال پہ یہ شاٹ کھیل, ارے ذرا سا اگر اس طرح سے کھیلتا تو یہ آگے نکل جاتی اور یہ 6 ہو جاتا. وہ دیکھیں اس نے کیچ ڈراپ کر دیا, اگر یہ سٹارٹ پہلے لے لیتا رننگ دوڑنے کی تو بر وقت گیند کے نیچے پہنچ جاتا اور کیچ لے لیتا. تو جو باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, ان کی نگاہ بڑی تیزی سے کام کر رہی ہوتی ہے, چاروں طرف سے آبزرو کر رہی ہوتی ہے ہر چیز کو, ایک ایک پوائنٹ کو, ایک ایک نقطے کو. تو اسی طرح سے جب ہم باہر بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے اپنا کاروبار بزنس جو بھی ہے ہم کر رہے ہوں, لیکن ہم کیونکہ پاکستان سے محبت رکھتے ہیں اور پاکستانی ہماری شناخت ہے, تو ہماری ایک ہی چیز کے اوپر کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کیوں یہ چیز ہونی چاہیے تھی اور کیوں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی, اس پر ہم سوچ و وچار کرتے رہتے ہیں اور اسی لیے ہم آ کر یہاں پروگرام میں تجزیہ بھی کرتے ہیں. تو جو سوال انہوں نے اٹھایا ہے, اصل میں کہاوتیں تو بہت ساری ہیں وکلا کے حوالے سے, لیکن ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چلتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں بھی کئی مرتبہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو سب سے گراؤنا واقعہ ہوا تھا وہ پچھلی حکومت کے دور میں ہوا تھا, میرا خیال ہے کہ وہ ڈاکٹرز کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ کیا تھا وکلا نے, توڑ پھوڑ کی ہاسپٹل میں ایمرجنسی پر اٹیک کیا تھا, مریضوں کو مزید زخمی کر دیا, مریضوں کو زخمی بھی کیا تھا اور کئی اموات بھی ہوئی تھی. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ان وکلا کے خلاف ایکشن جو پراپر لینا چاہیے تھا وہ ایکشن نہیں لیا گیا. اچھا, اس سے پہلے بھی ماضی کے اندر وکلا گردی کے نام سے بڑا سلسلہ چلتا رہا ہے کہ وکلا گردی نہیں چلے گی, کہیں پولیس گردی چلتی ہے, کہیں وکلا گردی چلتی ہے, کہیں جو ہے نا وہ ڈنڈا گردی چلتی ہے. تو یہ ہمارے ٹرینڈ بنا ہوا ہے. اچھا,
اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے جب سے یہ حکومت آئی ہے خاص طور سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن روز بروز ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے. ماضی میں بھی کوئی وہ اچھی نہیں رہی, لیکن اس حکومت کے اندر کیونکہ اس کی رٹس قائم نہیں ہے, کہیں پر بھی کسی بھی ادارے میں قائم نہیں ہے. اب لے دیکھیں ایک یہ وکلا برادری رہ گئی تھی پہلے, دوسرے اداروں کے اوپر آپ نے دیکھا لوگوں کی انگلیاں اٹھتی رہی. ایون دین کہ جناب علی دوسرا سوال ہے آپ کا اس کے اندر کہ اس دفعہ ہمارے جو عسکری ادارے ہیں, جو ہمارے ملک کے دفاعی ادارے ہیں, اس حکومت میں جتنی انگلیاں ان کے اوپر اٹھی ہیں وہ بھی چیخ پا ہو گئے, انہوں بولنے میں مجبور ہو گئے. تو اب یہ ایک ادارہ رہ گیا تھا ہمارا, کون سا ادارہ؟ عدلیہ اور ہمارے وکلا. تو اب عدلیہ اور وکلا جو ہے آمنے سامنے آ رہے ہیں. یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے میرے حساب سے تو جو لوگ ان میں انوالو ہیں ان کے چہرے آئے ہیں, ویڈیو کلپ موجود ہے, نظر آ رہے ہیں سامنے. فوجداری کیس کام ہونا چاہیے. فوجداری کیس نہیں, سب سے فوجداری کیس تو ہو, سب سے پہلے تا حیات ان کا پریکٹس لائسنس کینسل ہو جانا چاہیے. بالکل. جب تک یہ اقدام نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. اسی طرح سے نہ صرف پریکٹس لائسنس کینسل ہونا چاہیے بلکہ ان کی جائیدادیں بھی ضبط ہونی چاہیے. بالکل. اسی طرح سے یہی رولز اور ریگولیشن ہمارے ان عسکری اداروں کو ذمہ داروں پہ بھی لاگو ہونے چاہیے جس میں ہماری پولیس ہے, ہماری رینجر ہے, دوسرے ادارے جو اپنی جسے کہتے ہیں وردی کا غلط استعمال کرتے ہوئے, اپنے اختیارات کا غلط استعمال اور ناجائز استعمال کرتے ہوئے سر عام ہمارے جوانوں کو شہید کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. بالکل. سوری. ان کے لیے بھی یہی قانون استعمال ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے کسی کا ناجائز خون کیا, اب کئی مثالیں پچھلے دنوں کی موجود ہیں, ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا, پھر ہوتا یہ ہے کہ جناب علی ساز باز کر کے, دھمکا کر, پیسہ دے کر, ڈرا کر ان کے والدین سے جو ہے کیا کر لیا تھی, صلح کرا لیا تھی. تو یہ سلسلہ صلح کرانے کا تو حق ہونا ہی نہیں چاہیے. لوگوں جنہوں نے دہشت گردی کی ہے, ناجائز کسی کا خون کیا ہے, ان کے نہ صرف تا حیات ان کو اوپر پابندی ہو, ان کو نوکری سے برخاست کیا جائے, بلکہ ان کی تمام جائیدادیں بھی ضبط کی جائیں. جب تک یہ عمل, اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لوگ پیسے کے زور کے اوپر خون خرید لیتے ہیں, لوگوں کی جان خرید لیتے ہیں, لوگوں کی جان لے لیتے ہیں. تو یہی وکلا کا کردار ہے. اچھا یہ وہی تو وکلا ہیں, یہ وہی تو وکلا ہے نا جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرتے ہیں عدالت کے اندر. تو یہ تو اس چیز میں ماسٹر ہے. اچھا پھر وکلا جو ہے قانون پڑھ کر آنے والا, اس کو تو قانون کی زیادہ پاسداری کرنی چاہیے. ہم ایک عالم سے کبھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ مسجد کے اندر الٹی حرکت کرے گا, یہ امام سے توقع, اس کے اوپر تو جناب انگلی ہو جاتی, او امام تھا اس نے جناب ایسا گناؤنا جرم کیا, او جناب ایک عالم تھا اس نے گناؤنا جرم کیا. یہ وکیل ہے, انہوں نے اتنا گناؤنا جرم کیا ہے کہ اپنے جج کو ہی قید کر لیا. اب سوچے ذرا سا, جس کی طرف آپ انصاف کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اسی کو آپ نے قید کر لیا. جس کو آپ کیا کہتے ہیں اس کو جناب علی جب پکارتے ہیں تو ادب سے اس کا نام لیتے ہیں, جب عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں اسی کو آپ قید کر رہے ہیں, اسی کو آپ جناب یعنی ڈیٹین کر رہے ہیں. تو یہ اقدام جو ہوا ہے اس پر اب تک حکومت نے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ سر پوری دنیا میں دیکھیے, جہاں پہ ایون ہم ادھر ملیشیا میں یا کہیں بھی دیکھیں, وکلا کی مجال ہی نہیں ہے کہ جج کے سامنے بدتمیزی, کیا وہ اونچی الفاظ میں بھی نہیں بات کر سکتے, اونچی آواز میں نہیں یوز کر سکتے. اور یہ ہمارے ایک خاص طریقے کا ملک ہے, ایون ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہے, وہاں پر بھی کبھی آج تک اس طرح واقعہ نہیں. لیکن وہاں پر بھی معاملات ہوتے ہوں گے, لیکن جو ہمارے یہاں جو معاملہ ہوا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے کہ ہم جس چیز کے لیے ہم نے جناب علی ملک حاصل کیا تھا, ہم نے اسلام اور اسلام کی تعلیمات تو بڑوں کا ادب چھوٹوں سے پیار سکھاتی ہیں, صحیح ہے, عزت سکھاتی ہے. تو آپ اپنے سے مرتبے میں بلند و اعلیٰ کسی بھی سطح کا ہو کوئی افسر, اس کی آپ رسپیکٹ کرتے ہیں, صحیح ہے. لیکن یہاں پر تو معاملہ ہے عدلیہ کا, جج کا, قانون کا. تو آپ جو قانون پہ عمل درآمد کرانے والے ہیں, جو قانون پڑھنے والے ہیں, جو قانون پڑھانے والے ہیں, جب وہ خود ہی اس قانون پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو وہ دوسرے ان سے کیا سبق حاصل کریں گے؟ جو اگر آپ خود ایک غلط کام کر رہے ہیں تو دوسرے کو آپ غلط کام کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. تو یہ سارا سلسلہ ہے, اس پہ حکومت کیوں خاموش ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. کیونکہ دیکھیں ابھی لاسٹ ٹائم پچھلے کوئی 6 ماہ پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا پنجاب کی ایک عدالت میں. وہاں پر ایک جو ڈسٹرکٹ بار کے جو پریزیڈنٹ تھے
انہوں نے آ کر سر ڈسٹرکٹ جج کو گریبان سے پکڑ لیا. جی اس کو ننگی گالیاں دی اور دھکا دیا, نیچے گرایا, کوپ کیا. جی بالکل یہ حال ہے اور وہ بندہ چھوڑ گیا. دیکھیں نا اب اس کا مطلب یہ کہ جوڈیشری ہمارے جوڈیشری جو ہے وہ بھی کمزور ہے سر. ہمارے ادارے نہیں, ادارہ وہی تو بتا رہا ہوں, وہ ادارہ ہے نا, عدلیہ ایک ادارہ ہے نا, عدلیہ بھی کمزور ہے اور اس میں بھی جو ہے نا غلط لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کالی بھیڑیں اس میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. ابھی عدلیہ کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں, اب آپ یہ دیکھیے نا, عدلیہ کی ہم بات کرتے ہیں, بڑے مزاخیز چیزیں نظر آتی ہیں سامنے. میں ابھی پچھلے دنوں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس میں نے دیکھا, آپ یہ دیکھیے گورنمنٹ کا جو اسکیل ہوتا ہے نا, ہر سطح کا ایک اسکیل ہے, گریڈ 1, گریڈ 2, گریڈ 3, 16 گریڈ آفیسر, گریڈ 17 گریڈ, 18 گریڈ, 20 گریڈ. اچھا اب آپ گورنمنٹ کا آفیسر 18 گریڈ کا, چاہے اس محکمے کا ہو چاہے اس محکمے کا ہو, اس کے پاورز تو ایک ہی ہوتے ہیں تقریباً, 20 گریڈ کا ہے اس کے پاور. لیکن تنخواہوں کے اندر اتنا بڑا فرق ہے جناب علی کہ اگر کوئی جج کا ڈرائیور ہے تو اس کی تنخواہ جناب علی 1 لاکھ ہے. اچھا جج کا ڈرائیور, جی ڈرائیور کا کیا گروپ آتا ہے, 6 اور 1 لاکھ. اور جو دوسرے گورنمنٹ کے محکمے کا ڈرائیور ہے اس کی تنخواہ 40,000 50,000. اتنا بڑا تصاد. اچھا پھر جج کی پینشن 5 لاکھ روپے, ریٹائرڈ جج کی پینشن 5 لاکھ روپے, چیف جسٹس ہے اس کی, جی جناب 5 لاکھ 8 لاکھ پینشن. اور ہمارے 22 گریڈ کا افسر جو ریٹائر ہوتا ہے عام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے, اس کی پینشن مشکل سے لاکھ بھی نہیں ہوتی. تو یہ سارا گیم چل رہا ہے. یہ ججوں نے اپنی تنخواہیں خود بڑھانی ہوتی ہیں. مزے کی بات یہ دیکھیے, اچھا دنیا بھر کے تمام محکموں کی تنخواہیں جو ہیں وہ گورنمنٹ بڑھاتی ہے, اچھا ججوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنی تنخواہ خود بڑھاتے ہیں. یہ تو پھر کوئی قانون, جس ملک کے اندر کیا قانون ہوگا, جس ملک میں منصف کو یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ اپنی مرضی کا کوٹ پہنے, جی صحیح ہے, اپنی مرضی کا کھائے, اپنی مرضی کی جناب یعنی وہ گاڑی رکھے, اپنی مرضی کا ڈرائیور رکھے, اپنی مرضی کی اس کو تنخواہ دے, تو وہاں کیا فیصلہ ہوگا. نہیں اب یہ دیکھیں نا, یہ ججوں کی جو صورتحال ہے پاکستان میں, ایک تو پاکستان میں کئی عدالتوں میں جج موجود نہیں ہیں, اور دوسری بات یہ جو ہمارے جوڈیشری سسٹم ہے, ابھی ایک عام پبلک, عام انسان اگر کوئی ہلکی سی توہین عدالت کرتا ہے, ایون ہمارے سیاستدان, صحافی, بڑے بڑے صحافی, سر ان کو آگے ان کو معافیا مانگنی پڑی ہیں, اپنی جان پڑی ہیں, لگوا دی ہیں, انہوں نے ہتھکڑیاں لگوا دی ہیں, بڑے بڑے سیاستدان. پرائم منسٹر کو کھڑا کرا دیا جناب, اور وکلا سے اتنا ڈرتے ہیں. پرائم منسٹر کو کھڑا کر دیا, کھڑے ہو جائیے آپ کو سزا ہے. وکلا کا دیکھیں وہ چیف جسٹس کا گھراؤ کر لیتے ہیں, اور وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جج جو ہے نا انہی کے ذریعے مال بٹورتے ہیں نا بھائی. یہ جج جو ہے نا, میں کھلا کہہ رہا ہوں نا, یہ جج جو انہی کے ذریعے مال بٹورتے ہیں نا, تو یہ ان کے آگے کیسے بولیں گے. تو بات یہ ہے, ابھی میں ہمارا جو پورا دوسرا پروگرام ہے, دوسرا ہمارا چینل ہے پی ایم ایچ ڈی ٹی وی, اس پہ میں نے ایک پروگرام کرتا ہوں میں کہ ریفارم کے حوالے سے اصلاحات, ضروری اصلاحات. اس ضروری اصلاحات میں میں نے باقاعدہ اس کے پورا پروگرام دیا ہے, پروگرام کیا کہ کس طرح سے ہمیں ججوں کو منتخب کرنا چاہیے اور کیا ان کو سہولیت دینی چاہیے کہ وہ جج جو ہیں وہ رشوت ستانی کی طرف نہ جائیں اور وہ غلط فیصلے نہ کریں. اس میں میں نے پورا پروگرام کیا ہے. چلے ٹھیک ہو گیا, یہ وکلا میں بھی کر دیں گے, آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا, انشاءاللہ وکلا کو بھی کہیں. دوسرا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ پاک فوج کے جو ترجمان ہیں میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے کہا ہے کہ پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, بغیر تحقیق کے بعد مناسب نہیں, فوج کو سیاست میں نہ کنسیڈر ہے. یہ سر کس کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ اس وقت جو اشارہ ہے, جو یہ جو جنرل بابر افتخار صاحب ہیں, پہلی بات یہ کہ میری تو یہ آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, یہ آئی ایس پی آر جو بریفنگ دینے آتا ہے یہ کیوں آتا ہے؟ سر اپنی فوج کے بارے میں جو بھی کوئی ایکٹیویٹی ہے وہ کتنے دنیا کے کتنے ملکوں کے اندر جناب علی وہ فوج کی ایکٹیویٹیز کو شیئر کیا جاتا ہے؟ میڈیا کو تو سر بتایا جاتا ہے, کتنے ملک کے اندر تمام جو میڈیا میں جو بات بتائی جاتی ہے وہ دفاعی حوالے سے ساری باتیں ہوتی ہیں. ہماری جو آئی ایس پی آر ہے وہ ساری سیاست کے حوالے سے باتیں کرتی ہے. سیاست کے حوالے سے کوئی نہیں بتاتا, یہ تو ہے. تو یہ ساری سیاست کے حوالے سے باتیں کرتی ہے, اور پھر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیاست میں لاگو سیدھا جائے, اور اشارہ ان کا اس وقت تو پھر پی ڈی ایم کی طرف ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف ہے. کیوں کہا ہے کہ ہم راولپنڈی میں لڑائی کریں گے؟ بھائی آپ پارلیمنٹ ہاؤس پرائم منسٹر تو بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں, راولپنڈی میں آپ کیا؟ اچھا آئی ایس پی آر کی طرف سے لاسٹ ٹائم کیا بیان آیا تھا, انہوں نے کہا تھا آئیے ہم آپ کو چائے پلائیں گے. جی ہے, کیوں آپ نے جواب دیا, کیوں آپ نے چائے پلانے کی دعوت دی؟
آپ کا سیاست سے کیا تعلق؟ آپ سیاسی جواب، سیاست پہ سوال کرنے والے کو جب جواب دیں گے تو ایک جواب سے ایک سوال سے دوسرا سوال نکلے گا، دوسرا سوال سے سوال یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے صحیح کہا ہے؟ بالکل صحیح کہا ہے. اس معاملے میں بالکل مولانا کی تائید کروں گا. دیکھیں ہماری اگر ایک سیکنڈ سیاست نہیں چمکا رہے، اگر سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بزنس سے تعلق کیوں رکھا ہے انہوں نے؟ کنہوں نے؟ ہمارے عسکری اداروں نے. وہ تو ان کا اپنے انٹرنلی میٹر. کیسے انٹرنلی میٹر ہے جناب؟ کیسے بات؟ یہ ملک کی میٹر ہے، کیسی بات کر رہے ہیں آپ نے؟ یا نگاہ جھکا لی آپ نے فاروق صاحب؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ نگاہ جھکانے والی سارے کاروبار کر رہی ہے فوج ہماری، پھر کہتی ہے سیاست سے تعلق نہیں. آپ کس کی اجازت سے، کون سے قانون کے تحت دنیا کے کون سے ملک کے اندر فوج کاروبار کرتی ہے؟ آپ کے پورے آپ کے ادارے بنے ہوئے ہیں، آپ نے بینک بنائے ہوئے ہیں، آپ نے لیزنگ کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، آپ نے انسٹیٹیوشن بنا لیے ہیں، اور واپس سویلین کو داخلے بھی نہیں. یہ سیاست یہ کیا ہے؟ یہ سیاست یہ ریاست کا حصہ ہے نا. فوج کو سپورٹ کرنے کے لیے بنا رہی ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یہ ریاست کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے، سول گورنمنٹ کا کام ہے جو آپ نے کیا ہے. جب آپ وہ کام کر رہے ہیں جو سویلینز کا کام ہے، سول گورنمنٹ کا کام ہے، تو پھر اگر سول آدمی نے کہہ دیا جناب علی آپ کے کچھ انگلی اٹھا دی تو آپ کو کیوں چراغ پا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں فوج کے جو ادارے ہیں وہ سول لوگ بھی یوز کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن آپ کہیں گے نہیں یہ تو صرف ہے ہی فوجی ادارے. ہمارے ملک کے بیڑا غرق کرنے میں جہاں سیاست دانوں کا ہاتھ ہے، ان سیاست دانوں کو استعمال کرنے میں فوج کا ہاتھ رہا ہے. کھلا نہیں جی. ہمارے فوج سے مراد، فوج کا مطلب ہمارے وہ رگ روٹ نہیں ہے جو محاذ میں اپنی جانوں کی نذرانے پیش کر رہے ہیں. ہمارے وہ سپاہی نہیں ہیں جو محاذ پہ کھڑے ہو کر اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی اولادوں کو یتیم کر رہے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کر رہے ہیں. میری مراد ان لوگوں سے ہے جو فوج کے اندر کالی بھیڑیں ہیں، جو ہمارے عسکری اداروں کے اندر کالی بھیڑیں ہیں، جو ہمارے عسکری اداروں کے اندر ایسے لوگ شامل ہو گئے ہیں جو ملک کے وطن سے محبت تو کرنے کی دور کی بات، وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے محبت نہیں کرتے، جن کے ساتھ کام کر کے آتے ہیں ان سے محبت نہیں کرتے، ان کے پاؤں کھینچتے ہیں، ان کو اوپر نہیں بڑھنے دیتے، اپنی کرتے ہیں بس کہ میں کسی طرح سے مجھے ابھی نوکری کو ختم ہو رہی ہے، مجھے 2 سال اور مل جائے، مجھے 4 سال اور مل جائے، مجھے 6 سال. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور یہ سارے وہ تو پھر ظاہر بات نقصان دہ ہے. اسی وجہ سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچا ہے کہ ہمارے یہاں ڈکٹیٹرشپ کا جو ہے وہ قانون لاگو رہا ہے. 10 سال 11 سال آپ نے ملک کے اوپر جناب علی دھوس اور بدماشی سے حکومت کی ہے، چلایا ملک کو. ہوا کیا؟ اگر آپ چلا کے کسی ملک کو کسی اونچائی پہ پہنچا دیتے تو بات دوسری تھی. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو بیڑا غرق کیا اداروں کا. بالکل ایسے ہر ادارے کے اندر اس وقت ریٹائرڈ فوجی افسر ہے، بالکل ذمہ دار اس کا بنا ہوا، لیکن اداروں کا حال وہی ہے، کچرا ہوا ہے. وہی ریٹائرڈ فوجی افسر جب فوج کے اندر ہوتا ہے تو بہترین اعلیٰ کارکردگی کا کردار ادا کرتا ہے، لیکن اسی ریٹائرڈ فوجی افسر کو جب ذمہ داری دے دی جاتی ہے کسی سول ادارے کی تو سول ادارہ ٹھپ ہو جاتا ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ملک کو بیڑا غرق کرنے میں سیاست دانوں کو آپ نے بیڑا غرق کرنے کا طریقہ ہی بتایا، سکھایا بھی، اور آپ نے ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کر کے ایسے لوگوں کو آپ نے پروان چڑھایا ملک کے اندر جو ملک دشمن تھے یا ان کو ملک دشمن آپ نے بنا دیا. یہ ضیاء الحق سے لے کے ضیاء الحق کے دور میں ہیروئن آئی، ضیاء الحق کے دور میں کیا نام ہے کلاشنکوف آئی، اور پرویز مشرف کے دور میں بم دھماکے آئے جناب علی. یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ ظاہر بات ہے اس میں انہوں نے کچھ لوگوں نے بڑا ایم کیو بنا لی. یہ لیجیے جناب ایک دہشت گرد، لیکن میں پرویز مشرف نے جناب دوسروں کو سپورٹ کیا. میرا سوال یہ ہے کہ سیاست دانوں کو کیا ضرورت ہے کہ بغیر تحقیق کے کہ وہ فوج کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں؟ ایسے ہی کوئی نہیں بولتا ہے، ایسے کوئی نہیں. دیکھیں آپ ہر جگہ پر ہر تیسرے روز، پہلے ماضی میں کہا ہر تیسرے روز جناب علی چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھا ہوتا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ ہر جماعت کو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ہمیشہ سے ٹارگٹ فوج ہی رہی ہے. نہیں جناب، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، سب سے زیادہ فوج نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا ہے. پیپلز پارٹی تو ان کے خلاف کیا کیا بولتی رہی ہے، چھوڑ دیجیے. ابھی آپ کے زرداری صاحب صدر صاحب بولے گئے تھے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، کس کو بولتے گئے تھے وہ تو کچھ آپ کیا کہا کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی؟ کوئی دودھ کا دلہا نہیں ہے. نہیں جی نہیں، کوئی نیب کی طرف نہیں تھا. آپ بات کو پلٹے نہیں، بات جو ہوئی ہو گئی ہے، ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے. پھر کیوں دبئی جا کے بیٹھ گئے تھے نیب کی طرف اشارہ ہوتا ہے. وہ تو بات یہ ہے کہ بھائی دیکھیے یہاں پر یہ سب سے زیادہ فوج کے خلاف جو بولا ہے شخص وہ آج وزیر اعظم پاکستان ہے، جس نے سب سے زیادہ فوج کی کھلم کھلا مخالفت کی ہے.
सर मुशर्रफ नहीं मुशर्रफ जैसे आप भी तो काली भेड़ों के खिलाफ हैं, तो आपके तो दिल चाहते हैं, नहीं। आप तो उनके वो रहे हैं, दोस्त रहे हैं, तो आप में आपके तो फिर ख्यालात मिलते हैं ना इमरान खान साहब और आपके, तो वो गहरी बात है, वो भी ऐसी बात करते हैं जैसे आप बात ये है काली भेड़ों की बात करते हैं। बात ये है कि काली भेड़े वो खुद एक बहुत बड़ी भेड़, क्या वो भेड़ का वो क्या नाम दूँ उसका, वो खुद एक काली बहुत बड़े वो है, काली माई के पुजारी है, वो तो खुद काली माई के पुजारी है। लेकिन इस वक्त आपके लीडर हैं। नहीं मेरे लीडर नहीं है ना, पाकिस्तान का भी लीडर नहीं है, वो तो आपके प्राइम मिनिस्टर है, नामजद हुक्मरान है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो मुसद्दक किया हुआ उसको, आप ये लफ्ज बोलने में मजबूर हो मैं उसको वज़ीर आज़म मानता ही नहीं हूँ। माने ना मेरे, वो तो है, वो तो हो ठीक है, जिसने हल्फ पुरानी उठाया वो वज़ीर आज़म कैसे हो सकता है? वो तो बात है। हमारा कानून जो है ना, हमारा कानून बेबस है। असल में कानून के अंदर जो हमारी काली भेड़े ना, उन्होंने इस शख्स को जो है ना पनाह दी हुई है, उसने शेल्टर लिया हुआ भुट्टो का। मुझे लगता है मुझे प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर ट्रैक चेंज कर देते हैं, सारा मुद्दा लाके आप इमरान खान साहब की तरफ चले, आप मोड़ देते हैं, रोकना सर ऐसे ना। देखिए बात सुने जी, आपका इदारा है, आप किस इदारे से वाबस्ता है जी, सही, उसका जिम्मेदार कौन है? जो भी उसका जिम्मेदार है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है आपका। अगर इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई गड़बड़ होगी तो सारी किसके ऊपर जाके गिरेगी बात? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर नियाजी साहब ने 92 का वर्ल्ड कप जीता था, पूरी टीम ने खेला था, सिर्फ नियाजी साहब ने खेला था, पूरी टीम ने, क्रेडिट सारा ये लेते हैं यार। तो जब वहां क्रेडिट ले रहे हो तो यहाँ भी लो ना सारा क्रेडिट, भाई गलत जो कुछ हो रहा है उसका क्रेडिट सारा आपने लिया, सारी टीम वर्क था नीचे, अब आपके पास ना टीम है ना वर्क है। अब तो आप नाज़रीन, अभी कुरैशी साहब का पारा हाई हो गया, मैं इनका ब्लड प्रेशर जरा थोड़ा लो करता हूँ, तो तब तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब एम.एस. सदर कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए, और मैं जो भी बात करता हूँ अपने होशो-हवास पर लेके बात करता हूँ, और मैं जो है ना वो इस किस्म के मामला नहीं हूँ जो लोगों के मामला थे, मैं ग्राउंड रियलिटी आपको पेश करना चाहता हूँ, यही मेरा दूसरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा अमीर नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारे जवान पाक फौज के सिपाही जिंदाबाद।